تو بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی۔ وہاں حال ہی میں ایک انقلاب آیا ہے اور اب حالات ایک بہت ہی خطرناک موڑ لے رہے ہیں۔ آئیے ذرا گہرائی میں جا کر اس بحران کو سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ صرف بنگلہ دیش تک محدود نہیں رہے گا، یہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اس ساری ہنگامہ آرائی کی جو فوری وجہ بنی ہے وہ ہے ایک قتل۔ جی، طلبہ کی قیادت میں جو تحریک چلی تھی اس کے ایک بہت ہی اہم رہنما کو قتل کر دیا گیا ہے۔ لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ یہ کوئی اندرونی معاملہ نہیں ہے، بلکہ الزامات کی انگلیاں سیدھی سرحد پار ایک پڑوسی ملک کی طرف اٹھ رہی ہیں، اور اسی وجہ سے علاقائی کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ رہی ہے۔ تو یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر قتل کس کا ہوا تھا۔ ان کا نام تھا عثمان شریف، اور وہ صرف کوئی عام مظاہرین نہیں تھے، بلکہ اس پوری تحریک کا ایک مرکزی چہرہ، ایک اہم رہنما تھے۔ یوں سمجھیں کہ ان کی آواز لاکھوں لوگوں کی آواز تھی۔ تو عثمان شریف کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کی حالیہ سیاسی تبدیلیوں میں ایک مرکزی کردار تھے۔ نہ صرف انہوں نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی حکومت ہٹانے میں اہم کردار ادا کیا، بلکہ وہ ایک بھارت مخالف تحریک کی بھی قیادت کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے وہ بہت سے لوگوں کی نظروں میں تھے۔ جیسے ہی ان کی موت کی خبر پھیلی، پورے ملک میں جیسے افراتفری کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ پورے بنگلہ دیش میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی، لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ سڑکوں پر فوج کو تعینات کرنا پڑ گیا۔ ملک کا نظام جیسے مفلوج ہو کر رہ گیا، اور اس غصے کا ایک بہت واضح ہدف تھا۔ اطلاعات کے مطابق مظاہرین نے سیدھا بھارتی سفارتی عمارتوں پر حملے شروع کر دیے۔ مظاہرین کا پیغام بالکل صاف تھا، وہ اپنی ہی حکومت کو ایک طرح سے الٹیمیٹم دے رہے تھے کہ ہمیں بدلہ چاہیے، اور اگر اس کے لیے بھارت سے جنگ بھی لڑنی پڑے تو آپ کو لڑنا ہوگا۔ سوچیں حالات کس قدر سنگین ہو چکے ہیں۔ اس سب کے پیچھے اب ایک ہی بڑا سوال ہے، آخر اس قتل کا ذمہ دار کون ہے؟ حالانکہ عبوری حکومت پر بھی بہت دباؤ ہے، لیکن مظاہرین کا جو بنیادی الزام ہے وہ اپنے ہی پڑوسی ملک یعنی بھارت پر ہے۔ سڑکوں پر جو بیانیہ گونج رہا ہے وہ بالکل واضح ہے۔ وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ عثمان شریف کو بھارت نے قتل کروایا ہے۔ تو اصل میں جو بنیادی تنازع ہے نا، وہ اب بالکل کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے طلباء کی یہ تحریک، جسے صاف طور پر بھارت مخالف سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ انہیں چین اور پاکستان کی حمایت حاصل ہے۔ اب دوسری طرف کون ہے؟ سابقہ حکومت، شیخ حسینہ کی حکومت، جنہیں بھارت کا بہت بڑا اتحادی مانا جاتا تھا۔ تو یہ صرف بنگلہ دیش کا اندرونی معاملہ نہیں رہا، یہ ایک بڑی علاقائی پاور پلے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس پوری تصویر کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں علاقائی سیاست کی بساط کو دیکھنا ہوگا کہ کون سا ملک کیا چال چل رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بھارت کی سب سے بڑی اسٹریٹجک کمزوری چکن نیک کہلانے والا یہ تنگ ساز زمینی راستہ ہے۔ یہ راستہ بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں کو باقی ملک سے جوڑتا ہے، اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر بنگلہ دیش چین کا اتحادی بن گیا تو اس راستے کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ شاید اسی لیے بھارت یہاں اپنا اثر و رسوخ کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا۔ تو اس بحران کے پیچھے دو بالکل مختلف کہانیاں سنائی دے رہی ہیں۔ ایک بیانیہ یہ ہے کہ بھارت نے عثمان شریف کو اس لیے مروایا تاکہ بنگلہ دیش میں ایک بھارت مخالف اور چین کی حامی حکومت نہ بن سکے۔ دوسری طرف بھارتی بیانیہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ امریکہ نے کروایا ہے تاکہ وہ خطے میں بھارت پر دباؤ ڈال سکے۔ اور اس ساری کشمکش کے بیچ میں بنگلہ دیش کی عبوری حکومت بری طرح پھنس گئی ہے۔ ایک طرف تو عوام انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف بھارت اور چین جیسے طاقتور ممالک کا شدید دباؤ ہے۔ اور یہ سب کچھ اب بہت ہی خطرناک مطالبات کی شکل اختیار کر رہا ہے، ایسے مطالبات جو پورے خطے کو جنگ کی آگ میں دھکیل سکتے ہیں۔ اب بات صرف انصاف کے مطالبے تک محدود نہیں رہی، مظاہرین اب اس سے بھی آگے بڑھ کر بھارت کے خلاف جنگ کی تیاری کا کھلا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مظاہروں میں جو نعرے لگ رہے ہیں وہ انتقام کی اس آگ کو ظاہر کرتے ہیں، جس میں مظاہرین اپنی حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ چاہے چین اور پاکستان کے ساتھ ملنا پڑے ملیں، لیکن بھارت سے بدلہ لیں۔ تو یہ بحران ہمیں ایک بہت ہی پریشان کن سوال پر چھوڑ جاتا ہے، کیا بنگلہ دیش ایک اندرونی خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے، یا پھر یہ ایک بڑے علاقائی تنازع کا پیش خیمہ ہے؟